سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ تم ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ناظرین کرام، انتہائی مختصر حدیث طیبہ ہے، مگر اس میں ہمارے لیے پند و نصائح بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو اس کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، شیخ کے ساتھ، اللہ کے کسی نیک اور صالح بندے کے ساتھ اگر انسان کو محبت ہو جائے تو اس محبت کا اظہار اس کے سامنے کر دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور دوسرا آپ کا ارشاد کریم کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی ہر نماز کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ ناظرین، اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر کی توفیق مانگیں گے اللہ سے، تو جب تک آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے گا آپ معاشرتی برائیوں سے بچے رہو گے، بہت ساری قباحتوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے ارد گرد ایک بیریئر قائم کر دیا جائے گا، ایک حفاظتی حصار آپ کے گرد قائم ہو جائے گا جو آپ کو دوسروں کی برائی سے بچائے گا، بری باتوں سے، برے کلام سے، فحش گوئی سے، انسانوں کی چغلی سے، غیبت سے آپ کو بچائے گا۔ اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ میں خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ تیرا ذکر کروں، لوگوں کی باتیں کرنے سے بہتر ہے میں تیرا ذکر کروں، دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہونے سے بہتر ہے میں تیرا ذکر کروں۔ وہ شکری کا، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا شکر ادا کروں۔ مولا، جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ جو تیری کرم نوازیاں مجھ پر ہیں، میں ان پر تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس پر قناعت کروں، لالچ سے بچ جاؤں، حرص سے بچ جاؤں اور دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھنے سے بچ جاؤں۔ مالک، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں تیرا شکر ادا کروں، تو میری مدد فرما۔ اور آخر میں بحسن عبادتک، ہے اللہ تو مجھے ایسا کر دے کہ جو عبادت تجھے پسند ہے میں وہ عبادت کرنے کے لائق ہو جاؤں۔ اے اللہ ایسی عبادت کرنے میں میری مدد فرما جو تجھے پسند آ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعائیہ کلمات عرض کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔